اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ رب عز و جل نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور جنت عطا کر دی۔ شیطان نے رب عز و جل کا حکم نہ مانا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا، اس لیے رب عز و جل نے شیطان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اماں حوا کی پیدائش کیسے ہوئی اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا کتنے عرصے تک جنت میں رہے اور ان کا نکاح جو ہے وہ کس طرح ہوا اور ان کا حق مہر کیا مقرر ہوا، اور شیطان نے عورت کے ذریعے کس طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ورغلایا اور حضرت آدم اور اماں حوا کو کس طرح سے جنت سے نکالا گیا اور کس مقام پر بھیجا گیا۔ تو آئیے یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانتے ہیں۔ جنت کی سب آرائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی کے بعد رب عز و جل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے کہ رب عز و جل نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق کی۔ تو جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک ان جیسی ہی مخلوق ہے، ان کی شکل آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تو آپ نے جب اپنے جیسی مخلوق کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو فرشتوں نے منع کر دیا، کہا کہ ٹھہریے، پہلے آپ اس کا حق مہر ادا کریں، اس کے بعد۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ حق مہر کیا ہے ان کا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر 10 مرتبہ درود پڑھیں تو یہ ان کا حق مہر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت عطا کی گئی، جب وہ جنت میں تشریف لے گئے تو جگہ جگہ انہوں نے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا دیکھا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، تو اس طرح ان کا نکاح ہو گیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم و حضرت حوا 60 سال تک جنت میں رہے۔ ان کو حق زوجیت ادا کرنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی اولاد پیدا کرنے کی، اور اس طرح انہوں نے 60 سال کے عرصہ بڑا پرسکون جنت میں گزارا۔ 60 سال کے بعد ان کو کسی بھی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی، ہر مقام پر وہ جا سکتے تھے سوائے شجر ممنوعہ کے، کہ ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے رب عز و جل نے ان کو منع فرمایا تھا۔ جیسے ہی اللہ عز و جل نے اس شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا تھا۔ جب حضرت آدم و حضرت حوا کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تو اب شیطان نے طرح طرح کے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ شیطان یہ کوششیں کرنے لگا کہ اللہ عز و جل نے ان کی شرمگاہیں آج تک جو چھپا رکھی ہیں تو ان پر یہ کسی طرح ظاہر ہو جائے، اور شیطان دن رات یہ کوششیں کر رہا تھا کہ کسی طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی رب کی کوئی نافرمانی کرے اور رب کی بارگاہ سے نکالا جائے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا کا لباس جو تھا وہ جنتی لباس تھا،
اور ان کو تاج بھی پہنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا لباس جو تھا وہ جنتی درختوں کے پتے ہوا کرتے تھے۔ اب شیطان مسلسل وسوسے ڈالتا رہا، جس سے حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت حوا اس بات کو سوچنے لگی اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہمیں اس درخت ممنوعہ کا پھل کھانا چاہیے، اور اب شیطان نے مزید اس بات کو لے کر ورغلا دیا کہ اللہ عز و جل نے جو تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا یا تو فرشتہ بن جائے گا۔ تو رب عز و جل نے اس لیے تمہیں منع کیا ہے۔ جب حضرت اما حوا نے اور حضرت آدم نے یہ سنا تو اما حوا جو ہے وہ بار بار سوچنے لگی اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہنے لگی۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف صاف انکار کر دیا کہ جب رب عز و جل نے منع فرمایا ہے تو ہم اس درخت ممنوعہ کا پھل نہیں کھائیں گے۔ لیکن جب حضرت حوا نے کہا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی بات میں آ گئے، تو جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو رب عز و جل نے ان کی شرمگاہوں کو ننگا کر دیا۔ پہلے تو وہ بہت پریشان ہوئے، اس کے بعد انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو رب عز و جل نے فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہ کیا تھا کہ اس درخت ممنوعہ کے قریب نہ جانا اور شیطان کی باتوں میں نہ آنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب رب عز و جل کی یہ بات سنی تو خوف سے کانپنے لگے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اما حوا جو ہے وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اب رب عز و جل نے حکم دیا کہ ان کو زمین پر اتار دیا جائے، جیسا کہ رب عز و جل سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں فرماتا ہے۔ کچھ مفہوم اس طرح ہے کہ اب تم اس علاقے میں اس جگہ پہ رہو گے کہ جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور وہیں پر مریں گے، وہیں پر جئیں گے، اور اب تم وہیں پر رہ کے اپنی عمر گزاریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہند میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو اس کے بعد ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے کچھ پتے تھے، جن کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے زمین پر پھیلا دیا۔ روایات میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبرائیل تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے، تو وہ گندم کے 7 دانے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کر دیے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کا کیا کروں اور یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ درخت ممنوعہ کا پھل ہے جسے رب عز و جل نے منع فرمایا تھا، تو آپ نے کھا لیا تھا، اب اس کو زمین میں بو دیجیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جو خطا ہوئی تو آپ اس کی وجہ سے بہت عرصے تک روتے رہے اور اللہ عز و جل کے حضور معافی مانگتے رہے۔ تو بہت زیادہ گریہزاری کے بعد رب عز و جل کو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر رحم آیا، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا یہ خوشخبری دے کر کہ جبرائیل حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو بتا دیجئے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ تو جب جبرائیل یہ خبر لے کے آئے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔
تو جبرائیل حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر مکہ میں تشریف لائے، اور پھر مکہ کی تعمیر کی گئی، بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، اور حجر اسود کو اس میں نصب کیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی تو بیت اللہ کے گرد طواف کرنے لگے۔ جب طواف کر کے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین جبل عرفات کی طرف حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو لے گئے، جہاں پر ان کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی۔ تو بہت طویل جدائی کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، تو پھر حضرت جبرائیل امین نے تعارف کرایا، تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا بہت زیادہ خوش ہوئے، اور روایات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب حضرت حوا کو حیض آیا۔ اس کے بعد رب عز و جل کے حکم سے ان کی تعویل اولادیں ہوئی۔ تو ان روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ شیطان کی رسیاں ہیں پر غلانے کے لیے